میرا ایک گلہ رہتا ہے ان بڑی ہستیوں سے، بڑی جرأت جسارت کے ساتھ. یہ کہنا بڑا آسان ہے یاسر بھائی کہ تم دین سے دور ہو، تمہارا توکل بڑا کمزور ہے، تم اللہ سے رجوع کر کے تو دیکھو. کیا معلوم وہ شخص اللہ کا کتنا پیارا ہے، صرف اس لیے کہ اس وقت اس کی مصیبت نے اس کو اس کی قبر توڑ دی، اس کی برداشت جواب دے گئی. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا. ایسا نہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، قرآن نے بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر کیا ہے جہاں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اپنی تکالیف میں آ کے وہ صبر کا دامن چھوڑ گئے. صحیح. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو بڑے عاجز سے وہ طالب علم لوگ ہیں جو طالب علم میں ہی مر جاتے ہیں. ہمارے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی آیت اترتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم سے امتحان لوں گا، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارا بلیسنگز، نعمتیں چھین کے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. اب وہ آیت سب کو سمجھ میں آتی ہے، سب اسی ٹیسٹ سے گزرتے ہیں. اپنے پیارے ہم نے سب نے دفنائے ہیں، ہم نے مال جاتے بھی دیکھا ہے، ہم نے بیماریاں بھی دیکھی ہیں، جان جاتے بھی دیکھی ہیں اپنے پیاروں کی. تو ہم نے کچھ شکوہ تو نہیں کیا ہے. سچ وہ جو تھوڑا بہت سوال جنریٹ ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ بڑا جائز سا نیچرل سوال. اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں اس کو دباؤں گا تو چیخ نکلے گی. صحیح. یہ چیخ میرے اندازے میں اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ میں اگر وہ کسی گورے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جس شخص کو آپ تکلیف میں یاد کرتے ہیں وہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. جس شخص کو آپ خوشی میں یاد کرتے ہیں آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کو آپ تکلیف میں یاد کرتے ہیں وہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ بڑا مزے کا پیمانہ ہے. یہ مولا علی سے بھی جوڑی جاتی ہے بات، لیکن میں نے کچھ ویسٹرن ٹیکسٹ میں زیادہ پڑھا ہے اور یہ میں نے اپلائی کر کے دیکھا. یہ واقعی بڑی میرے لیے واقعی اپلیکیبل ہے کہ میں اگر سوچوں کہ میں تکلیف میں کس کو یاد کرتا ہوں تو میں تکلیف میں سب سے زیادہ انسانوں میں اس کو یاد کرتا ہوں جس کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ جہاں سے انکار نہیں آئے گا. لیکن دریاب بھائی اب یہ شکایات کرنے والوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو مان ہی ٹوٹ گیا. جی اللہ تعالیٰ پہ، عقیدے پہ نہیں، مان ٹوٹ گیا کسی شخص پہ. ہمیں مصیبت کے وقت ایک شخص کا ذہن میں گمان آیا، ہم نے اسے یاد کیا یا رابطہ کیا تو وہ تو ہمارے گمان کے جی. لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایسے کوئی نہ کوئی سگا بہن بھائی دوست یار میاں بیوی بچے بڑے کوئی ٹکرا ہوگا جس کو جب بھی انہوں نے تکلیف میں یاد کیا اس نے اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے اس کو کچھ نہیں تو بہترین مشورہ ضرور دیا بے لوس. لیکن مطلب کیا ہے، تکلیف میں کوئی اور شخص یاد آتا ہے ہمیں، خوشی میں کوئی اور یاد آتا ہے. اچھا، تکلیف میں ہمیں وہ یاد آتا ہے جو ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، خوشی میں وہ یاد آتا ہے جس کو ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو جیسے ہی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے شکوہ اسٹیبلش کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو تکلیف میں شکوہ اسی سے ہوا ہے جو نہ جانتے ہوئے اس کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیار وہ کرتا ہے جس سے میں شکوہ کرتا ہوں، جس سے میں. اب اللہ تعالیٰ بھی انسان کو تکلیف میں جب ٹیسٹ کرنے کی بات قرآن میں بارہا کہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ دیکھیں، اب یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی کتابی باتیں لگیں گی، لیکن قرآن اس چیپٹر پہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے کہ میں تو تمہیں تکلیفیں جان بوجھ کے دیتا ہوں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہیں کوئی تکلیف ایسی نہیں دیتا جو تم نے خود نہیں اپنے اوپر ڈالی. اچھا، یہ بڑی کی پوائنٹ، میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو. اب جیسے ہم اس آیت پہ غور کرتے ہیں نا کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اب یہ جو جان پہ ظلم کیا یہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ایک چیپٹر میں ڈسکس کیا تھا نصیب. جی. اور میں نے کہا تھا کہ نصیب وہ شاپنگ کارٹ ہے جس میں ہم خود ایسے اپنے وہ سٹال لگے ہوئے ہیں بیماریوں کے، تکلیفوں کے، ایکسیڈنٹس کے، پیاروں کے جانے کے، بچوں کے چھن جانے کے، ماں باپ کے چھن جانے کے، جہاں ہمیں خوف بھی آتا تھا نصیب کے ٹائم پہ شاپنگ کرتے ہوئے. لیکن فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا ایک ہی آیت میں 2 دفعہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو مشکل جتنی بھی تھی شاپنگ کارٹ میں اس کے اوپر فلیگ لگے ہوئے تھے کہ اس کے بعد آسانی ہے، تو ہم نے وہ مشکلیں سب سے زیادہ لی تھیں. سو مچ سو کہ فرشتوں نے بھی کہا تھا ہمیں، جو میرا ماننا ہے کہ کیا مانگ رہے ہو تمہیں پتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے کہ ہمیں اللہ سے دور کر دے گی. ایسا نہیں کہ ہم کو خیال میں تھے، عالم ارواح میں ہم ہر وقت
دنیا کی پریکٹیکلٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں خواب کی صورت میں بھی اور زندگی کی صورت میں، پیدا ہوتے کی صورت میں، کہاں کہاں پلیس ہونا ہے، اور پھر جاتے ہیں، پھر واپس لیتے ہیں چیزیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم تکلیفیں خود مانگتے ہو. اس لیے یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تکلیف میں نے اپنے اوپر خود ڈالی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ میرا ایکٹ ایسا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا، آنے سے پہلے بھی یہ چوز ہم نے کیا ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، جس شخص کو بھی کوئی شکوہ ہے نا اپنی کسی تکلیف پہ، کسی اپنے پیارے سے یا اپنے رب سے، وہ آج کان کھول کے سن لے کہ جس دن ہم اوپر انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے اس کو میری بات ایک گونج کے سنائی دے گی کہ ذریعہ ہاشمی نے جیسے جنجوز پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ یہ تکلیف میں نے خود مانگ کے اپنے نصیب میں ڈالی تھی، اب میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس کا شکوہ اللہ سے یا کسی بندے سے کر سکوں. جب مجھے اس چیز کا ادراک ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی بات کہ میں نے خود لی تھی، تب تک مجھے شرم آئے گی اپنے پاس پہ. جب میں نے شکوہ کیا اپنے ماں سے، باپ سے، دوست سے، بھائی سے، کسی سے، رب سے، مجھے شرم آئے گی، اور وہ بہت دیر ہو چکی ہوگی، اس میں سے کئی لوگ لسٹ کے کچھ کر چکے ہوں گے. جب مجھے شرم آئے گی میں ان سے معافی تلافی بھی نہیں کر سکوں گا کہ میں نے غلط شکوہ کیا تھا آپ سے. یہ شکوہ مجھے اپنے آپ سے کرنا تھا. قرآن کھول کھول کے کہہ رہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنی جان پہ میں نے خود ظلم کیا. تب جا کے مچھلی سے باہر آئے تھے یونس علیہ السلام، جب تسلیم کروایا اللہ نے کہ تم نے خود چوز کیا اپنے لیے، یہ تم نے لی ہے مصیبت، مجھے کیوں شکوہ کرتے ہو، مجھ سے مدد بھی کس لیے مانگتے ہو. جب تم نے خود سے یہ ایک ڈیوریشن تک رکھی تھی کہ 3 مہینے تک مجھے بیمار رکھیں گے آپ، تو وہ 3 مہینے تو پورے ہونے دو نا. 1.5 مہینے بعد مجھ سے شکوہ کیسے کرتے ہو؟ اٹس لائک میں کہوں کہ جی مجھے جیل میں 3 مہینے کے لیے قید کر دیں، آپ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں اور تیسرے دن میری بس میں تو باہر نکلو، آپ کہیں گے یار تو یہ تم نے خود اپنے اوپر ڈالی ہے، تم نے چوز ٹو ڈو دیٹ. ناؤ ایٹ لیسٹ ہیو دا پیشنس، دا صبر ٹو گو تھرو اٹ. کیونکہ اس کے بعد جو آسانی ہے تمہیں اس ٹائم نظر آئی تھی جب تم نے یہ تکلیف مانگی تھی. اب تکلیف کے دوران تمہیں وہ آسانی کی یقین، توکل چلا گیا ہے. توکل کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو ہر اس احکام حکم کا جو قرآن میں عیاں کر دیا ہے آپ پہ اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جیسے بھائی میں قرآن پاک پڑھ کے گھبرا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے وہ اتنا ایکسپوز کرتا ہے قرآن کہ مجھے اپنی ریسنٹ پاسٹ کی بھی غلطیاں، اور ڈسٹنٹ پاسٹ تو ویسے ہی دور جاہلیت نظر آتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر، وہ غفلت کے سارے سانس لیے ہوئے کفر کے سانس نظر آتے ہیں. کیونکہ جب آپ کے اوپر حق عیاں ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ صرف نادم و شرمندہ ہی ہوتے ہیں کہ میں کیا کیا کرتا رہا. اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے شکووں کو بھی اپنے گناہ کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے رب سے شکوہ کیوں کیا تھا، یہ تو ہم نے خود مانگا تھا. Every single painful thing that we face in life is our own chosen pain when we were coming on this planet. اور یہ تو کمنگ کی بات کی ہے. ہم جب سوتے بھی ہیں نا تو ہماری روحیں واپس جاتی ہیں، وہ تجدید عہد کر کے آتی ہیں.